پہلے لیکچر میں ہم آداب تلاوت پڑھ چکے تھے. آج پڑھیں گے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق مبارک. رسول مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزانہ اور بابرکت نور روح کا ذکر ایک حدیث مبارک میں ان الفاظ میں ہوا ہے: سب سے پہلی مخلوق جسے اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا وہ میرا نور تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جملہ انبیاء کرام میں سب سے پہلے نبی ہونے کا اعزاز و افتخار بھی حاصل ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیانی مراحل میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام میں سب سے آخر میں تشریف لائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں تخلیق میں سب سے پہلا اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں خاتم النبیین یعنی سب سے آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی اور رسول مبعوث نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی کہ میری بعثت کے بعد انبیاء اور رسول کی بعثت کے سلسلے کی تکمیل اور خاتمہ کر دیا گیا ہے. حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے قصر نبوت کی تکمیل کر دی گئی ہے اور اب اس میں مزید کسی اینٹ کے لگائے جانے کی گنجائش نہیں رہی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک در یتیم کے طور پر پروان چڑھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل وصال فرما گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کی کم سنے میں وصال فرما گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ابتدا سے لے کر آج تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں میں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حوالے سے کامل و اکمل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہر لحظہ محروم ہدایت انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن کی نورانی گھڑیوں میں طلوع صادق کے وقت 12 ربیع الاول 570 عیسوی کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال میں جزیرۃ العرب کے شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک. حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک. حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان قدر فاصلہ تھا. سینہ مبارک کشادہ اور ابھرا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضبوط جسمانی ساخت کے حامل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک اور شکم مبارک ہموار اور مضبوط تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اقدس کمال موزونیت اور توازن کا شاہکار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کے کسی بھی حصے کا گوشت مبارک کہیں سے بھی ڈھیلا یا لٹکا ہوا نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ثبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت گلینو دمیدہ کی طرح سرخی مائل سفید تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شانہ ہے مبارکہ سے قمیض ہٹاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کی رنگت خالص چاندی کی طرح دمکتی دکھائی دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک چاندی کے ستون کی طرح چمکدار تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک مکمل سفید اور متوازن تھے اور ان کے درمیان ہلکا سا خلا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ اقدس چاند کی طرح چمک اٹھتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ کے دندان مبارکہ سے نور خارج ہو رہا ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور قدمین مبارکہ نسبتاً بڑے مگر خوبصورت تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلیاں اور تلوے مبارک نرم و گداز اور بھرے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارکہ پر بال نہ تھے اور جب آپ انہیں دھوتے تو لطافت کے باعث ان پر پانی نہ ٹھہرتا تھا. آپ چلتے ہوئے مضبوطی سے قدم اٹھاتے
اور جما کر زمین پر رکھتے، جھک کر اس طرح چلتے کہ یوں لگتا جیسے بلند پہاڑی سے نیچے کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چلنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیز کوئی نہ تھا، گویا زمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لپیٹ دی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے والوں کو ساتھ دینے کے لیے پوری کوشش صرف کرنا پڑتی تھی۔ جب کمزور لوگ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اپنی رفتار کم فرما لیتے یا ان کو جانوروں پر سوار کر دیتے اور ان کے لیے دعا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر زور دیتے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور تمام انسانوں کے چہروں سے زیادہ خوبصورت تھا۔